والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگانے کے بعد وہ امانتیں جو آپ نے مولا کائنات سے پائی تھی، رسول اللہ سے مولا علی نے وہ امانتیں جو پائی تھی، پھر اس کے بعد وہ امانتیں مولا علی نے امام حسین کو دی تھی، سینے سے لگا کر وہ امانتیں امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا۔ تم امام رہو گے، میرے جانشین رہو گے، سالار قافلہ رہو گے۔ امام علی مقام اپنے سر پہ امامہ سجا رہے ہیں، بیویاں حیرت سے دیکھتی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ کون کس کو سمجھائے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سنبھالا دے، کون کس کو سہارا دے؟ بیویاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے، بے وگی سامنے ہے، قسم پرسی اور بے کسی کا عالم ہے۔ سکینہ لپٹ گئی بابا کے باہوں سے، بابا آپ نہ جائیں، بابا آپ نہ جائیں، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے اب تک نہ آئے، اونو محمد گئے اب تک نہ آئے، قاسم گئے اب تک لوٹ کر زندہ نہیں آئے، جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، جو گیا اس کی لاش آئی ہے۔ بھیا علی اکبر گئے زندہ لوٹ کر نہیں آئے، حتیٰ کہ ننھا علی اصغر گیا وہ بھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، یہ زمین مشکلوں کی زمین ہے، یہ زمین موت کی زمین ہے، یہ زمین تلخیوں کی زمین ہے۔ بابا نہ جائیں، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو سکینہ کو سینے پہ سلائے گا کون؟ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا اگر جانا ہے اور سکینہ کو یتیم ہی کرنا ہے، بابا کسی کو بلا کر پہلے آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، آپ کی موجودگی میں آپ ہمیں حرم روانہ کر دیں، کیونکہ آپ چلے جائیں گے، یہ ہمیں قیدی نہ بنا لے۔ بابا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال دے۔ بابا سیدہ سکینہ کہتی ہے، حسین لپٹ لپٹا کر کہتے ہیں، بیٹی صبر کرو، میرے بعد تمہیں بہت تکلیفیں برداشت کرنی، مصیبتیں برداشت کرنی۔ بابا ہماری عزت کون کرے گا؟ فرمایا بیٹی پوری کائنات تمہاری عزت کرے گی، کائنات میں تمہارا احترام ہوگا، پوری کائنات تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، تم صبر کرو، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ کو حوالے کیا بی بی زینب کے، امام پاک نے سر پہ امامہ باندھا، کپڑے پہنے، عبا پہنی، آپ نے اس دن 3 کپڑے پہنے۔ علامہ عبدالسلام رضوی کی تحقیق کے مطابق آپ نے 3 کپڑے پہنے امام پاک نے، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، حضرت حمزہ کا وہ پٹکا جو علی اکبر کو باندھا گیا تھا، خون آلود پٹکا اپنے کمر میں باندھا، اور اس کے بعد جعفر طیار، اللہ اکبر، ان کی ڈھال ہاتھ میں سنبھالی، ذوالفقار حیدری لی۔ لیکن اب امام علی مقام دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ اس لیے کہ خاندان نبوت کی رسم تھی کہ جب بھی کوئی جانے والا معزز جاتا تھا تو گھوڑے کی لگام کوئی پکڑ کر سوار کراتا تھا، یہ رسم تھی۔ یعنی رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو لگام پکڑنے کے لیے جبریل آئے تھے، مولا علی جاتے تھے، حسن و حسین لگام پکڑتے، حسن جاتے تھے، حسین پکڑتے تھے۔ ہائے ہائے آج حسین جا رہے ہیں، آج کوئی لگام پکڑ کے سوار کرنے والا نہیں۔ کاش میری قوم اہل بیت کی قربانی کو سمجھ لے، کربلا کے مقصد کو سمجھ لے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، جس نماز، جن عبادتوں کے تحفظ کے لیے، جس قرآن کی حفاظت کے لیے، جس بے کسی کو گوارا کیا گیا، کاش میری قوم کے جوان سمجھ لے، کاش اس خون کی اہمیت کو سمجھ لے۔ مولا حسین دائیں بائیں دیکھتے، سیدہ زینب سمجھ گئی، بڑی سمجھدار تھی،
اللہ ان پہ کروڑوں درود و سلام نازل کرے۔ زینب کا ایک روپ نہیں ہے گویا کہ زینب ہے۔ میرے نبی نے نام کیسا چن کے رکھا، زین اب، باپ کی زینت۔ زینب کبھی عباس کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی علی کا رول ادا کر رہی ہے، کبھی فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی علی، کبھی عباس، کبھی فاطمہ بن گئی زینب۔ جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی وہ بن گئی زینب۔ زینب نے کبھی ماں کا، کبھی فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کیا، کبھی عباس کا، کبھی علی مرتضیٰ کا، کبھی اللہ اکبر خود امام حسین کا۔ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا، اگر آپ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کی زحمت کریں تو پتہ چلے گا زینب کس ہستی کا نام۔ زینب نے کہا حسین خالی خیموں کو اسی لیے دیکھ رہے ہو نا کہ کوئی تمہاری رکاب پکڑنے والا نہیں، خاندان کی ریت ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں رکاب پکڑوں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا ٹھہرو۔ سیدہ زینب ساتھ میں ایک کپڑوں کی گٹھری لائی تھی، بھائی سے کہا کچھ اور دیر رکو، کپڑے کی گٹھری کھولی، اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کر کے کہا اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی نے بہن کو دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، سر کے اشارے سے امام نے کہا ہاں یہ دوپٹہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ تھا۔ فرمایا بھیا یہ سنبھال کے لائی، اس لیے کہ امی نے کہا تھا جب میرا بیٹا حسین کربلا میں ہو نا تو میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا، تاکہ حسین کو لگے کہ حسین کربلا میں اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے، اور جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امام علی مقام ماں کے دوپٹے کو کندھوں پہ لے جاتے، ہائے ہائے کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہے کسی کی زبان میں اتنی طاقت؟ میری زبان میں تو ہمت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت جو اصل شہادت حسین ہے۔ 23 سال سے شہادت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی، میری عمر 15 سال کی تھی، مالیگاؤں کے لوگ سب جانتے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب جانتے، میری عمر 15 سال کی تھی، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے۔ 23 سال ہو گئے شہادت پڑھتے پڑھتے یا اس سے زیادہ۔ آج تک اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اصل شہادت حسین میں نے کبھی نہیں پڑھی، اصل شہادت حسین میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھوں گا تو شاید میں اس دن زندہ نہ رہ سکوں گا، میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی پر میری طبیعت جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ چند اوپر اوپری کے واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ اصل شہادت حسین جو میرے بزرگوں نے، میرے صوفیاء نے، میرے مشائخ نے بیان کیا ہے، میں کبھی اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ میں کبھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بار وہ موقع دینا کہ میں اصل شہادت حسین جو اصل واقعہ ہے شہادت کا وہ اپنی قوم کے سامنے، بس یہ کتابوں میں جو ہے اس کے چند سرسری اوراق آپ کے سامنے شہادت کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ کسی دن مجھے توفیق دے کہ میں وہ شہادت پڑھوں جو میرے مرشد وارث پاک نے بیان کی۔ ایک دن کبھی وہ شہادت حسین پڑھوں جو ہم جانتے ہیں، ہم تک پہنچی یہ شہادت۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں یہ کوئی ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں۔ امام علی مقام کی شہادت نہ کوئی سن سکے نہ کوئی پڑھ سکے، زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کیا تاب رکھ سکتے ہیں؟ امام علی مقام ماں کا دوپٹہ لے کر، ذوالفقار حیدری لے کر، نانا کا ماما لے کر میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں چلے۔ انی عالم و ما لا تعلمون کا راز آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا، آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مینا کی وہ قربانی جس کی ابتدا کی تھی ابراہیم نے بشکل اسماعیل، آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میدان کربلا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول خود تشریف لائے، انبیاء کی روحیں موجود ہے، کس لیے؟ حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے، امام علی مقام کا امتحان دیکھنے کے لیے۔
امام بہقی نے لکھا ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے اور کتابوں میں کہ اللہ کے رسول خود موجود تھے کربلا میں، اور صرف موجود نہیں تھے بلکہ خون سمیٹ رہے تھے، وہ روایتیں موجود ہے۔ امام علی مقام کا وہ امتحان دیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، اور امام امتحان دے رہے ہیں۔ امام نے خطبہ دیا، ایک بار پھر موقع دیتا ہوں، تم نے کتاب و سنت کو مٹا دیا، کتاب و سنت کی تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحفظ کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جب امام نے آواز لگائی، جانتے ہیں ہزاروں فرشتے مدد کے لیے آئے۔ امام سے کہا حسین ہم تمہاری مدد کو تیار ہے، فرمایا میں نے تم سے مدد نہیں لینا۔ اس کے بعد جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے میدان کربلا میں آیا۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں نا کہ حسین نے بلایا نہیں، حسین پاک نے کسی سے مدد نہیں لی، امام علی مقام نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت فرشتوں کی جماعت آئی، اور فرشتوں کی جماعت نے کہا ہم مدد کرتے تم سے نہیں لینا، اس لیے کہ میں نے تو کتاب و سنت کو تحفظ دینا ہے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آیا، ہم مدد کے لیے تیار ہے، ابھی ختم کر دیں گے، فرمایا تم سے مدد نہیں لینا۔ امام علی مقام نے اس کے بعد پھر جو ہے ان کی طرف فرمایا کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حسین پاک نے پھر تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے کہا کس کو مقابلے میں آنا ہے بھیجو، لیکن اب کوئی تیار نہ تھا۔ امام علی مقام نے پھر تلوار چلانا شروع کی۔ المختصر یہ امام پاک تلوار چلاتے رہے، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ شمر العین نے کہا چاروں طرف سے حسین کو گھیرو۔ امام پاک لڑتے لڑتے اس کے بعد واپس پھر خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں آیا، پھر فرمایا دیکھو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، سینہ مت پیٹنا، رونا دھونا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، آؤ بکا مت کرنا، آؤ فغا مت کرنا۔ سیدہ زینب سے کہا زینب تم سالار قافلہ رہو گی، اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ صحیح سلامت لے جانا۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اور امام زین العابدین سے جب نانا کے مزار پہ جانا، جو دیکھ رہے ہو پوری داستان سنانا اور گواہی دینا۔ نانا حسین نے آپ کے آخری سلام پیش کیا ہے، نانا آپ نے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ایک ایک داستان سنانا کربلا کی اپنے نانا کو، اور نانا کے مزار پہ پہلے جانا اور فرمایا کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری اس بیٹی کو۔ امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے۔ بیویاں سلام کرتی ہے، حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو۔ ہائے ہائے دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے۔ خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے۔ اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے، امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا، بوسہ گہے مصطفیٰ پر جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے اس پر وہ تیر لگا۔ اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے، مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائیں۔ اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا، بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا۔ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی، وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا
300 زخم تھے، 300، اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں، پورا وجود لہو لہان تھا، صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا، صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا، امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی لکھا، وہ گھوڑا تھا امام پاک کا۔ جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا، اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنے جو وہ قدم زمین پہ ٹیکے، امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا؟ زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے، اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بدر کے قیدی جو مسلمان نہیں تھے ان کی کراہیں اتنی بے چین کرتی تھی، تو مولا حسین پاک تو اللہ اکبر جو نازوں کی اور لاڈ کے پیارے تھے، اللہ اکبر، ایسے وقت میں حسین زمین پر آ گئے، زمین پہ آئے، ہاتھ سے تلوار چھوٹی، امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد امام کے دائیں شانے پہ حملہ کیا گیا، بائیں شانے پہ حملہ کیا گیا، شانے توڑ دیے گئے امام علی مقام کے، اور امام پاک جو ہے اللہ اکبر اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، زمین پر آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا پورے خوبصورت وجود پر جگہ جگہ خون کے دھبے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاند پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں امام پاک نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھنے کے بعد اللہ اکبر پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، آپ نے کھینچنے کی کوشش کی، کھینچنا چاہتے تھے، کھینچنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ آخری مرتبہ سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ امام پاک نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا، تیر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فوار نکلی، امام پاک کے بازوؤں کو توڑا گیا تھا۔ امام پاک نے جو ہے نہ جانے کس طرح سے، وہی جانتے ہیں کہ نانا کے امامے کو پھر سر پہ اس طرح لپیٹا گویا کہ وہ پٹی کا کام دے، اور امام پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ کہنے والے کہتے ہیں سنان آیا، اس نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اور تلوار اٹھا کر کے جیسے ہی قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا، پیچھے کو ہٹا۔ شمر نے پوچھا کیوں نہیں مار سکا؟ ابن سعد نے پوچھا کیوں نہیں مار سکا؟ کہ جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی ویسے ہی میرے سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ گیا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد پھر سنان کو کہا گیا آگے بڑھ قتل کر، سنان پھر آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی، پھر پیچھے ہٹا، کہا اب کیوں نہیں قتل کرتا؟ کہا اب علی کا چہرہ سامنے ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر کوئی وہ جرم اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتا تھا، سب پیچھے کو ہٹتے تھے۔ بالآخر شمر آیا اور اس نے پیر رکھا میرے امام کی پشت پر۔ امام نے فرمایا کون ہے؟ امام نے فرمایا کون ہے؟ کا شمر ذل جوشن ہے۔ امام نے اسی وقت صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ رسول سچے ہیں، اللہ رسول نے سچ فرمایا۔ کا کیا کہتے ہو؟ کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا، ایک چتکورا کتا میرے خون میں منہ ڈبوتا ہے۔ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ کون تجھے شہید کرے گا۔ بالآخر شمر جل جوشن نے امام پاک کی گردن حالت سجدہ میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے کاٹ کے الگ کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب گردن کٹ رہی تھی فضا میں آواز گونج رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام پاک سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے رب اعلیٰ سے عرض کر رہے تھے
دیکھ میں نے تیرے لیے سب لٹایا، اب بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اس مقام پر اقبال پہنچ کر کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جس وقت شمر امام حسین کا سر کاٹ رہا تھا، سیدہ زینب نے یہ منظر دیکھا، پکار کے کہا ابن سعد، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، اسی دن کے لیے تو تھا۔ اللہ اکبر۔ شمر وہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا، بی بی پاک آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکی، سکینہ کی چیخ نکل گئی، بیبیاں اللہ اکبر بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ جیسے ہی امام پاک کے وجود ناز پہ تلوار چلی، تن سے جسم الگ ہوا، ایسے عالم میں اسی وقت عین دوپہر کے ٹائم سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا۔ سورج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب وہ چمکتا دمکتا، سورج گہنا گیا، اور جب سورج پر گہن لگ گیا تو دن کے وقت جو ہے تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت رات کا سما ہو گیا، دن کے وقت تاریکی کا ماحول چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے میں ان ظالموں نے امام کے اوپر کے کپڑے نکالے، امام کی انگوٹھی لی، امام کے سر پہ جو امامہ تھا وہ امامہ لیا، امام پاک کی جوتیاں تک لے لی، امام پاک کی تلوار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سب انہوں نے کیا، اور اسی پہ بس نہ کیا، ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے تاریک ہو چکے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کیسے گھر کر چکی تھی کہ ان ظالموں کا حال یہ ہوا، ان پلیدوں کا حال یہ ہوا کہ ان لوگوں نے امام حسین کے مبارک لاشے پر 10 عربی گھوڑے، 10 عربی گھوڑے امام کے لاشے کو کچلنے کے لیے منتخب کیے، اور امام پاک کے سر کو کاٹ کر لاشے پاک کو گھوڑوں سے کچلا۔ گھوڑوں سے خوبصورت جسم تھا، اس جسم نازنین کو اس کے بعد جو خیمے میں لاشیں رکھی تھی اٹھا لے گئے، خیمے کو آگ لگا دیا۔